اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد ہے، آیت نمبر 19۔ افمن یعلم، کیا بھلا وہ پھر جانتا ہے، انما کہ بے شک جو کچھ انزلہ اتارا گیا الیکا آپ پر، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، الحق و حق ہے، کمن اس کی مانند ہے جو ہوا آما اندھا بنا ہوا ہے۔ بھلا وہ بندہ جو یہ مانتا اور جانتا ہے کہ جو علم آپ کے رب نے آپ پر اتارا وہ سچ ہے، اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا بنا ہوا ہے؟ یعنی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ قرآن کو حق مانتا ہے لیکن انکار کرتا ہے، تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا عہد پورا کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ ولا ينقضون المیثاق، وعدے توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور یہ وہ ہیں جو جوڑتے ہیں اس رشتے کو جسے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ، اور ڈرتے ہیں برے الحساب، حساب سے، برے حساب مطلب سخت حساب سے ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کی تلاش میں۔ یعنی کہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، زندگی ہے، مسائل تو بہت ہیں، تو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یہ صبر کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں اعلانیہ اور پوشیدہ۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دور کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائی کو، یعنی کہ کوئی برا کرتا ہے تو پلٹ کر برا نہیں کرتے، اچھا کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر چینج آ جائے۔ دیکھیں برائی کا حل یہی ہے، آپ کا ہی کمرہ ہے، فرض کریں کہ یہاں ایک بندے نے کچھ کھایا اور ریپر پھینک دیا، اب اگر آپ بھی جواب میں ریپر پھینکیں گے تو گند تو بڑھتا جائے گا نا۔ اس کا حل یہ ہے اس نے ریپر پھینکا، آپ صفائی کر دیں، ہے نا۔ بالکل اسی طرح اخلاق کا معاملہ ہے، ایک بندے کا دماغ کسی وجہ سے بگڑا ہوا ہے اور وہ بد اخلاقی پر اتر آیا ہے، تو ہمیں خوش اخلاقی سے اس کی بد اخلاقی کو ہٹانا ہے، کیونکہ نیگیٹیوٹی پلس نیگیٹیوٹی مل کر اور نیگیٹیوٹی بنے گی، ہے نا۔ لہٰذا نیگیٹیوٹی کا حل ہے زیادہ پوزیٹیوٹی، تو یہ اصول ہے اخلاق کا۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جو برائی کو اچھائی سے ہٹاتے ہیں، کہ بدسلوکی کے بدلے میں نیکی کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اچھا گھر ہے، جن کا انجام آخرت کا گھر ہے۔ یہاں ایک بات ہی یاد رکھیے، اچھے کے ساتھ اچھا ہونا تو جانوروں میں پایا جاتا ہے نا، جانور بھی اچھے کے ساتھ برا نہیں کرتے، کہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ آپ کتے کو 2 دن روٹی ڈالیں تو وہ آپ کو دیکھے گا تو دم ہلائے گا نا۔ تو وہ آپ کو پتا ہے نا، نادیہ میری دوست جو تھی تو ان کو کتوں سے بہت لگاؤ، جانوروں سے بہت لگاؤ، تو نوٹ اونلی کتے، بلیاں، سب ہر طرح کا جانور اسے بہت پسند ہے جانور۔ تو اس کے گھر کے باہر جب کتیا بیٹھتی تھی تو اس نے اس کو کھانا ڈالنا شروع کر دیا، تو اس نے بچے دیے، تو وہ کتیا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جب آتی تھی نا جہاں بھی اسکول جا رہی تھی ادھر، پھر اس نے بچے دے دیے، تو وہ زیادہ کھانا ڈالنے لگی۔ اب وہ پورا فیملی جو ہے نا اس کو چھوڑنے آتی تھی، تو وہ آتی تھی تو میرے بچے باہر بھاگتے تھے کتے دیکھنے کے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا بچہ کچا کھانے ہی ڈالتی تھی نا، لیکن اچھے کے ساتھ اچھا کرنا ہی تو جانور کو بھی پتا، اور اگر کوئی اچھے کے ساتھ برا کر رہا ہے یہ تو شیطانوں والی بات ہے نا، یہ تو شیطان کا کام ہے، یہ تو جانور بھی نہیں کرتا۔ ہمارا ٹیسٹ تو وہاں پر ہوتا ہے، انسان کا اخلاق تو یہ ہے کہ جو برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرے، کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا نامہ عمل ہے، تو لہٰذا برے کے ساتھ بھی اچھا کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، یہ تمام انبیاء کا اخلاق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں نا ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، جنات عدن، ان کے لیے باغات ہیں سدا بہار، یدخلونہا، وہ ان میں داخل کر دیے جائیں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے آباء و اجداد اور بیویوں اور اولادوں میں سے نیکوکار افراد بھی ان کے ہمراہ داخل کیے جائیں گے، یعنی کہ جو نیکوکار جنت میں جائیں گے ان کے رشتہ دار بھی جنت میں ہوں گے۔ تو اگر ایک بندہ ہائی لیول پر ہے
اعلیٰ درجے میں ہے اور اس کی بیوی یا اس کے بچے لوور لیول میں ہے، یا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، ابا لوور لیول میں ہے، تو ایک رشتے کی خاطر دوسروں کا پھر لیول بڑھا دیا جائے گا انشاءاللہ، لیکن جنت میں ہونا بہرحال شرط ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، یعنی جنت میں جو محلات ہوں گے تو فرشتے وہاں ملاقات کے لیے آئیں گے۔ سلام علیکم، کہیں گے تم پر سلامتی ہو، بما صبر، تم نے صبر کیا نا، فنعم عقبی الدار، تو دیکھو کتنا اچھا گھر ملا تمہیں آخرت میں۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا عہد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، توحید و رسالت، تو جو اس عہد کو توڑ دیتا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتا ہے ان رشتوں کو جنہیں جوڑنے کا حکم ملا ہوا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہی ہے جن پر لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور انہی کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی ہے جو رزق کو پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور یہ بڑے خوش ہیں دنیا کی زندگی حاصل کر کے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، لیکن آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو صرف ایک وقتی نفع کی چیز ہے۔ متاع کا مطلب ہوتا ہے سامان، تو ایک پوری زندگی کے مقابلے میں ایک سامان، یعنی آپ کا کوئی گھر پہ قبضہ کر لے اللہ نہ کرے اور آپ سے کہے کہ میں تمہیں یہ 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، تو اس کی کیا ویلیو؟ کوئی ویلیو نہیں ہے نا۔ تو آخرت کی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنی ہے، اس کو ضائع کر کے اگر دنیا میں ہم نے کچھ پا لیا، حکومت پا لی جی، آپ امریکہ کے صدر بن جائیں، کیا فائدہ؟ کیونکہ جینا تو چند سال ہی ہے نا۔ بے نظیر صاحبہ کو دیکھیں، مر گئی ہے نا، کیا استعمال کرتی ہے، کتنا لے گئی ہیں ساتھ، چھوڑ گئی ہیں۔ اچھا نواز شریف صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے، میں وہ جو ہے رؤوف الاسرا ان کا پڑھ رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کے پاس اتنا پیسہ ہے، نواز شریف صاحب کے پاس کیش اتنا ہے، کیش جائیدادیں وغیرہ نہیں اس میں شامل، اتنا پیسہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو اگر روز وہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کریں تو اس پیسے کو ختم کرنے کے لیے ان کو 400 سال کی زندگی درکار ہے۔ اوکے، اتنے پیسے میں سے نواز شریف صاحب کتنا خرچ کر لیں گے؟ کتنا؟ مر جائیں گے نا، پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ تو بس یہی بات ہے، دنیا کا جتنا بھی سامان اکٹھا کر لو وہ رہ یہیں پہ جاتا، حلال طریقے سے جو ملتا ہے الحمدللہ، لیکن حلال کی طرف، حرام کی طرف تو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ جو کافر ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، ہمارے رب کی، اس کے رب کی اس پر نشانی کیوں نہیں اتری؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے کہ ان پر معجزہ کیوں نہیں آیا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہیے اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہے کہ دیکھو کہ ہدایت کے لیے معجزے نہیں چاہیے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ کسے ہدایت ملے گی اور کسے نہیں ملے گی۔ الذین آمنوا، رہے وہ جو ایمان والے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل تو اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، یعنی کہ انہیں معجزوں کی وہ معجزوں کے تقاضے نہیں کرتے۔ اللہ کا ذکر ہے نا قرآن، تو وہ قرآن سے مطمئن ہو جاتے ہیں، انہیں معجزوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھنا دلوں کا سکون اللہ ہی کو یاد کرنے میں ہے، یعنی کہ قرآن میں دلوں کا اطمینان پوشیدہ ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے نیکوکار ہیں، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور ان کے لیے بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح ہم نے آپ کو ایک گروہ کی طرف بھیجا، قد خلت من قبلھا، اور بے شک اس سے پہلے بہت سے گروہ گزرے ہیں، امامن، کئی طرح کے گروہ، لتتلوا علیہم، تاکہ آپ ان پر پڑھ دیں، الذی اوحینا الیک، جو وہی آپ پر آ رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک قوم کی طرف بھیجے، اس سے پہلے بہت امتیں گزری ہیں، بھیجنے کا مقصد ہے وہی سنانا۔ وہم یکفرون بالرحمن، وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ قل ہوا ربی لا الہ الا ہو، کہہ دیجئے کہ میرا رب وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، وإلیہ متاب، اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر یقیناً قرآن ایسا ہوتا کہ چلائے جاتے اس کے ذریعے پہاڑ، یعنی کہ قرآن میں ایسی آیتیں ہوتی کہ جن کے پڑھنے سے پہاڑ چل پڑتے، او قطیت بھی، یا پھاڑ دی جاتی ہے لردو زمین، یعنی ایسی آیت ہوتی کہ پڑھو تو زمین پھٹ جائے، او کلی ما بہل موتا، یا ایسی دعا ہوتی کہ جس کے پڑھنے سے مردے زندہ کلام کرنے لگتے، زندہ ہو جاتے۔
तब भी अल्लाह कहते हैं इन्होंने ईमान नहीं लाना था। इनके अल्लाह कहते हैं मैं मौजूदे दिखा देता ना, ईमान फिर भी नहीं लाना था, बहाना है इनका। वलिल्लाहिल अम्रु जमीया, सब फैसला अल्लाह के हाथ में है। अफलम यही असिल लजीना आमनु, क्या अभी मायूस नहीं हुए ईमान वाले? अल्लाह यशाउल्लाहु, अगर चाहता अल्लाह लहदन नासा जमीयन, सब इंसानों को हिदायत दे देता। कुफार की तरफ से कह रहे हैं कि क्या अभी ईमान वाले काफिरों से मायूस नहीं हुए, कुफार मक्का से, कि अब ये ईमान नहीं लाएंगे? छोड़ क्यों नहीं देते इनके? जो ईमान लाए लाए, जो नहीं लाता उसे उसके हाल पे छोड़ दो। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अगर मैंने जबरदस्ती मोमिन बनाना होता ना, तो मैं फरिश्तों की तरह सबको ही मोमिन बनाता। मैंने अख्तियार देकर फैसला करना तुम लोगों पर छोड़ दिया है। वला यज़ालुल्लज़ीना कफरू, हमेशा रहेंगे वो जिन्होंने कुफर किया। तुसीबुहुम बिमा सनाउ, पहुंचती रहेगी उन्हें बवजह इसके कि उन्होंने किया। कारियतुन, कोई आफत। औ तहल्लु, या वो उतरती रहेगी। करीबन मिन दारिहिम, उनके घरों के करीब। हत्ता यातिया वादुल्लाही, यहाँ तक कि आ जाए अल्लाह का वादा। हमेशा काफिर अपने कुफर में मुब्तला रहेंगे और इसी वजह से उन पर कोई ना कोई मुसीबत आती रहेगी और उनके घरों पर मुसीबतें उतरेंगी जब तक अल्लाह का वादा यानी उनके मरने का वक्त या कयामत नहीं आ जाती। तो ये तो काफिरों के लिए अल्लाह ने लिखा, हम पर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम भी तो कुफर का इर्तिकाब कर रहे हैं। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करते। वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका, बेशक आपसे पहले कई रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है। फ़अमलैतु लिल्लज़ीना कफ़रू, हमने ढील दे दी काफिरों को। सुम्मा अख़ज़्तुहुम, फिर पकड़ा मैंने उन्हें। फ़कैफ़ काना इक़ाब, देखो मेरी पकड़ कैसी थी। अफ़मन हुआ काइमुन अला कुल्लि नफ़्सिन बिमा कसबत, भला वो जो निगरान है हर नफ्स के साथ उसकी जो कमाई उसने की है। वजअलू लिल्लाहि शुरका, और उन्होंने उसके लिए कुछ शरीक बना रखे हैं। यानी अल्लाह कहते हैं कि मैं कायम हूँ, खुद वजाते खुद कायम हूँ, हर बंदे पर मैं खुद निगरान हूँ कि वो क्या कर रहा है, और मेरे लिए शरीक बना रखे हैं इन्होंने। कोई और है मेरे जैसा जो हय्य और कय्यूम हो? कुल सम्मूहुम, कहो नाम तो पुकारो जिनको तुम पुकारते हो, दाता साहब, गौसे आजम, नाम लो जरा। अब तो नब्बीउनहु बिमा ला यालमु फिल अर्दी, क्या तुम अल्लाह को इत्तला दे रहे हो उस बात की जिसे वो जानता ही नहीं कि जमीन में कहीं पर है? यानी अल्लाह कहते मैंने तो कोई दाता साहब नहीं बनाया, मैंने तो कोई गौसे आजम नहीं बनाया। कहां से लाए हो? कुरान में है? नहीं। हदीस में है? नहीं। इमाम में नहीं बनाए अल्लाह ने। ये जो हमने एक रोला डाला हुआ है ना कि 4 इमाम है, वो चारों फुकहा है, यानी कि आलिम है शरिया लॉ के। लेकिन ये कि जो उनके आगे जो कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो ये कि सिर्फ 4 आलिम नहीं है, सैकड़ों फिक्र के आलिम, सैकड़ों है माशाल्लाह। तो क्या सबब है कि सबको छोड़कर 4 को चुना जाए? तो अल्लाह कह रहे हैं तुम मुझे उस बात की इत्तला दे रहे हो जो मुझे पता ही नहीं कि जमीन में है, यानी कि मैंने तो बनाया ही नहीं। अब कुरान में तो नहीं आया। अच्छा, मैं आपसे अर्ज कर रही थी कि इमाम जो 4 हमारे बनाए गए हैं, ये भी खुद साख्ता ही है। अल्लाह ने ना कुरान में कहा ना हदीस में। जो चारों बुजुर्ग हैं, आ, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू हनीफा, उलमा हैं, शरीयत लॉ के माहिर हैं, ठीक है, लेकिन ये अकेले तो नहीं है, सैकड़ों हैं उलमा। तो फिर इन 4 को किस बिना पर चुना गया? रीजन। और उसके ऊपर फिर ये कि जी जो इन चारों में से किसी एक को फॉलो नहीं करता वो तो मुसलमान ही नहीं। ये कौन सा असूल है भाई? ये कुरान में आया, हदीस में आया। आप देखिए, थोड़े अरसे के लिए आना ना वो जो है इमाम महदी, तो कितनी हदीसी है उनके बारे में। तो इन्होंने तो आना था और फिर कभी जाना ही नहीं था, रिटायर्ड ही नहीं होना था, तो इनके बारे में कोई हदीस नहीं, कोई हुक्म नहीं। तो खुद साख्ता है। हाँ ठीक है, 4 स्कॉलर्स हैं, इनके सिवा भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, कोई किसी भी स्कॉलर की राय ले सकता है, लेकिन नहीं, बहस बनाई हुई। नहीं जी, वहाबियों का तो कोई भी नहीं है, यानी कि जिनको ये वहाबी कहते हैं, वहाबी अहले हदीस तो कहते ही उनको है जो गैर मुकल्लद है। तो यानी कि वो जो अहले हदीस हैं वो कहते हैं कि वो यही कहते हैं, और वो सही कहते हैं, वो गलत नहीं कहते। वो कहते हैं कि भाई ये चारों आइमा जो है, ये चारों जो बुजुर्ग हैं, ये लॉ के स्पेशलिस्ट हैं, फकीह हैं, और सैकड़ों फकीह हैं, किसी को भी फॉलो करें आप, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। तो ये उनको कहते हैं गैर मुकल्लद, गैर मुकल्लद, तकलीद ना करने वाले। क्यों तकलीद करे? कुरान में आया, हदीस में आया? नहीं आया, तो फिर कहां से आ गई? तो अल्लाह पाक यही कह रहे हैं कि जो तुमने सारे बाबे बनाए हुए हैं, दाता साहब, इमाम बरी,
چشتی اور پتہ نہیں کون کون سا، تو اللہ کہہ رہے ہیں ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، تم اللہ کو اطلاع دے رہے ہو اس چیز کی جو زمین میں کہیں بنائی نہیں اس نے، کوئی داتا صاحب کوئی غوث نہیں بنایا اس نے. ام بظاہر من القول، یا کہ ظاہری بات ہے تمہاری، یعنی کہ تم خود سے باتیں بنا بنا کر کہانیاں سنا رہے ہو. بل زین للذین کفروا، مزین کر دی گئی ان کے لیے جو کافر ہیں، مکرہم چالیں ان کی، وصدوا عن السبیل، وہ روک دیے گئے ہیں سیدھے راستے سے. کیوں روک دیے گئے ہیں؟ کیونکہ وہ کفر کو پرموٹ کرتے ہوئے ذرا نہیں سوچتے. اب ہمارے جو مسلمان ہیں، جو ہمارے سارے مسلمان ہیں، اب دیکھیں عربی تو بہت آتی ہے نا ان کو، آتی ہے نا عربی. یہ جو الیاس خان قادری صاحب ہیں، ان سے بڑا تو ان کے نزدیک عالم کوئی نہیں ہے، تو بہت عربی آتی ہے، تو قرآن آتا ہے نا، تو قرآن کی آیتیں نہیں سمجھ آتی. کیوں کرتے ہیں اس طرح کی باتیں؟ کیوں یہ سب شرک پھیلا رہے ہیں؟ اسی لیے سیدھے راستے سے روکتی ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کر تو اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اشق، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی شدید تر ہوگا. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، انہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، اس جنت کی مثال جس کا وہ وعدہ کیے گئے ہیں، کوئی مثال ہی نہیں. ان کے اللہ کہتے ہیں اس کی میں کیا مثال بیان کروں، یہ چند باتیں بتا رہا ہوں. تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہیں گی. اکولوها دائم وذلوها، اس کے پھل اور اس کا سایہ دائمی ہوگا، یعنی کہ سدا بہار درخت ہوں گے. تل کا اقبل لذین اتقوا، یہ انجام ہے متقین کا. وَأُقْبَلْ كَافِرِينَ النَّارِ، اور کافروں کا انجام آگ ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار واسألک الجنۃ الفردوس. آمین. والذین آتیناہم الکتاب، وہ جن کو دی ہے ہم نے کتاب، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر کہ آپ کی طرف جو نازل کیا گیا اس پر. اللہ کہتے ہیں جو سچے اہل کتاب ہے نا، وہ قرآن کے نزول کو جب سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضُهَا، اور کچھ گروہ ہیں جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں. ان کے اہل کتاب کا گروہ ہے جو قرآن کی کچھ چیزوں کو ماننا نہیں چاہتا. ہمارا اپنا حال دیکھ لیں، کسی کو کوئی سچ ہے، کسی کو کوئی، پورا قرآن تو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. قل انما امرت ان اعبد اللہ، کہیے بے شک مجھے تو حکم ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، ولا اشرک به، اور اس کے ساتھ شریک نہ بناؤں کسی کو. الیہ ادعو، میں بلاتا ہوں اسی کی طرف، والیہ مآب، اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. وکذالک انزلناہ حکما عربیا، ہم نے اس فرمان کو، اس حکم کو عربی میں اتارا ہے. ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے علم کے آ جانے کے بعد ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، ما لکا من اللہ من ولی ولا واق، اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ بچانے والا. یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، آپ کا تو ایسا ارادہ تھا ہی نہیں. اللہ اصل میں آپ کو کہہ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر میرے نبی نے بھی قرآن کے آنے کے بعد ان لوگوں کی بات مانی تو میں اپنے نبی کو معاف نہیں کروں گا اور کوئی مددگار نہیں رہے گا ان کا. تو ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہم قرآن کو چھوڑ کر شرک میں لگے ہوئے ہیں اور بالکل جاہل ہوئے ہوئے ہیں، تو پھر ہم پر کہاں سے آسانی ہے، مشکلیں آئیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، بے شک ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کئی رسول. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، ان کی بیویاں تھیں، وَذُرِّيَّةً، اور اولادیں تھیں. یعنی وہ سوال یہی کرتے تھے نا، موضوع ویسے ہی تھا، تم ہمارے درمیان پیدا ہوئے، پلے بڑے، ہمارے جیسے آدمی، تم نبی بن گئے. اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں یہی مسئلہ آج بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے. اللہ کہتے ہیں جتنے نبی پہلے بھی آئے ان کی شادیاں ہوئی، ان کے بچے تھے، انسان تھے، سب مرد تھے. وما کان علی رسول، کوئی رسول ایسا نہیں تھا، ایات یا بھی آیت، ان کے وہ نشانی دکھائے، الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر. یعنی کہ کسی بھی نبی نے اگر کوئی معجزہ دکھایا تو وہ ان کا ذاتی کمال نہیں تھا. حضرت موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی کمال نہیں تھا، وہ اللہ نے معجزے دیے تھے. اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دلیل کے طور پر دکھانے کو کوئی معجزہ نہیں دیا، اللہ کی مرضی. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں لیکن دلیل کے طور پر کوئی معجزہ نہیں ملا. مسلمانوں کے مابین ہوئے، فار ایگزامپل حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام کیا تھا، تو پانی ختم ہو گیا، آپ کو نہیں پتا تھا، آپ خیمے میں تھے، آپ خیمے سے نکلے تو برتن آپ کا جو وضو کا تھا اس پہ پانی رکھا ہوا تھا، وضو کرنے لگے تو آپ کو نوٹس ہوا کہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے کہا کیا بات ہے، مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا، آپ کے وضو کے لیے اتنا سا بچا کے رکھا. تو آپ نے اپنے وہ پانی کے برتن میں انگلیاں رکھی، تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ پانی ایسے پھوٹا جیسے چشمہ پھوٹتا. تو صحابہ نے برتن شرتن بھر لی، تو پھر جب بھر لیا، آپ نے کہا بھر لیا پانی، انہوں نے کہا جی، تو آپ نے ہاتھ اٹھایا اور وضو کر لیا. تو ماشاءاللہ معجزہ ہے الحمدللہ. لیکن بات یہ ہے کہ دلیل کے طور پر کافروں کے مابین معجزے وہ اللہ نے نہیں دی، اللہ کی مرضی.
تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا پہلے نبیوں پر معجزے آئے، موسیٰ پر آئے یا ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام کا سچ ایسا تو کوئی معجزہ ان کو بھی نہیں ملا تھا دلیل کے طور پر، لیکن حضرت موسیٰ کی زیادہ بات کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ کسی بھی نبی نے اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھایا، وہ سب اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ معجزات جو ہیں وہ ہوئے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک کے لیے مدت مقرر ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، مٹاتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتاب، اصل کتاب اس کے پاس ہے، یعنی کتاب تقریر جو کتاب محفوظ وہ اللہ کے پاس ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، ہو سکتا ہے ہم آپ کو دکھائیں بعد الَّذِي نَعِدُهُمْ، بعض حصہ اس عذاب کا جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں. أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو فوت کر دیں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ ہے پیغام پہنچانا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہمارے ذمہ حساب لینا ہے. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عذاب آئے اور آپ اس کا کوئی حصہ دیکھیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مر جائیں. آپ کا کام صرف کام کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے. اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم زمین ان کی طرف تنگ کرتے آ رہے ہیں اطراف سے، یعنی کہ کفار مکہ کی حکومت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی نا. تو اللہ نے کہا انہوں نے دیکھا نہیں. اچھا ابھی تو مکہ میں تھے، ابھی حالات بظاہر سب کفار مکہ کے حق میں تھے، لیکن دراصل آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد مسلمان مدینہ گئے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اگلے 8 سالوں کے اندر مکہ والے تنہا رہ گئے تھے. تو جب مکہ پر اٹیک کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی آیا؟ کوئی بھی نہیں آیا. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلہ کرتا ہے، نہیں کوئی پیچھا کرنے والا اس کے فیصلے کا، یعنی کہ اس کے فیصلے کو چینج کوئی نہیں کر سکتا. وہ ہوا سریع الحساب، وہ بہت جلد حساب لے گا. وقد مکر الذین من قبلہم، بے شک چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. یعنی اللہ کہتے ہیں پہلے کافر بھی چالے چلتے تھے نبیوں سے. فللہ المکر جمیعا، سب چالے اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ کو پتا ہے کس سے کون سی چال چلنی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے ہر بندے کے اعمال کو. بس یعلم الکفار، اور ان قریب کافر جان لیں گے، لیمن عقبی الدار، انجام کس کو ملے گا، آخرت کا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی رسول نہیں ہے تو. لستا تو نہیں ہے، مرسلن بھیجا ہوا. کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ بھی جو کتاب رکھتا ہے اپنے پاس، علم رکھتا ہے اپنے پاس کتاب کا. یعنی کہ اللہ کہتے ہیں ایک گواہ تو اللہ ہے. اب اللہ کے پاس جا کے گواہی تو نہیں نہ پوچھ سکتے، تو کس سے پوچھے؟ کتاب والوں سے، اہل کتاب سے پوچھ لو جا کر. تو آپ دیکھیے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بات جنہوں نے کی، بحیرہ راہب تھا نا، وہ بھی کتاب کے عالم تھے، عیسائی تھے اور درویش تھے، کتاب کے عالم تھے، دنیا ترک کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دیکھا، 12 سال کی عمر میں، اور پھر ابو طالب سے کہا کہ اس میں نبی ہونے کی سب نشانیاں ہیں، اسے واپس لے جاؤ، شام نہ لے جاؤ، یہود نے پہچانا تو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور ابو طالب نے یہ بات مان بھی لی، کیونکہ ابو طالب اپنا سامان حوالے کر کے دوسرے تاجروں کے خود واپس آ گئے، اور اس میں نقصان ہوا ابو طالب کو، لیکن قبول کر لیا. کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ بات صحیح ہے. پھر بھی آپ دیکھیں ایمان نہیں لائے. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا بندہ ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل اما خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن وہ عیسائی ہو چکے تھے. عیسائیت اسلام تھا نا اس وقت، کیونکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہی اسلام تھا. تو وہ عیسائی ہو چکے تھے، اور توریت اور انجیل دونوں کے عالم تھے. تو ان سے جا کر ملی اما خدیجہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور آپ گھبرا گئے، تو اما لے کر گئی، ملوایا، ساری بات ہوئی. تو انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی آتا تھا، کاش میں آپ کی مدد کر سکتا اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، کہنے لگے میری قوم مجھے نکال دے گی؟ وہ کہنے لگے جو بندہ بھی وہ دعوت لے کر اٹھا جو آپ لے کر اٹھنے والے ہیں، تو اس کی مخالفت ضرور کی گئی ہے. تو آپ پھر کچھ دنوں بعد ہی کا بوڑھے ہی بہت تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو وہ کچھ دنوں بعد وفات پا گئے. تو دیکھیں دوسرے اہل کتاب تھے، ہے نا. پھر آپ دیکھیں مدینہ والے، ایک اور فرق آپ دیکھیں، 13 سال مکہ میں آپ نے تبلیغ کی اور تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، 100-150. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب پیغام پہنچا ہے تو مدینہ والے 1 سال میں سارے مسلمان ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہود کے ساتھ رہتے تھے، اور یہود ان کو کہتے تھے آخری نبی آئے گا، اس کی یہ نشانی ہوگی، اس کی وہ نشانی ہوگی. پہچان لیا. اسی طرح ایک اور دلیل ہے سلمان فارسی. سلمان فارسی جو تھے نا، یہ آتش پرست گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، یہ لوگ پارسی تھے. تو یہ عیسائی ہو گئے.
اور عیسائی عالموں کی خدمت میں رہے دین ابراہیمی کی تلاش میں. تو ایک عالم مختلف علماء کے پاس رہے. ایک عالم کو بتاتے ہیں بڑے نیک تھے تو ان کی بڑی خدمت کی, وہ بہت بوڑھے تھے. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ بیٹے تم نے میری بہت خدمت کی ہے, لیکن جس دین ابراہیمی کی تعلیمات تم تلاش کر رہے ہو نا, وہ خالص تمہیں ابھی کہیں نہیں ملے گا. ہاں, آخری نبی کے ظہور کا وقت بہت قریب ہے. وہ عرب میں آئے گا, تم عرب چلے جاؤ اور اس شہر میں جا کے رہنا جس کے چاروں طرف لاوے والی چٹانیں ہیں اور وہ بڑا گرین ہے شہر. وہاں وہ اس کا دار الہجرہ ہے, وہ وہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے اور ان کا زمانہ قریبی ہے. وہ تمہیں صحیح دین ابراہیمی تک پہنچائے. تو وہ پھر مر گئے, وہ عالم جو تھے بوڑھے بہت تھے, فوت ہو گئے. تو حضرت سلمان نے دفن کیا, عرب کے لیے نکلے, رستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹا اور ان کو غلام بنا کر بیچ دیا. ایک یہودی نے خریدا اور وہ لے کر آیا. تو حضرت سلمان خود بتاتے ہیں کہ بڑے بے قرار تھے. اس کے بعد گئے کہیں کہ دین حق کی تلاش میں ہوں تو مجھے تم آزاد کر دو. تو وہ جب بڑے بے قرار تھے, وہ نہیں مانا یہودی جو ہے. تو سنیات الوداع کی جو گھاٹیاں ہیں نا, یعنی کہ مدینے سے پہلے کچھ ٹیلے تھے, ان پہ جب چڑھ کر اتر جاتے تھے نا تو نظر آنا بند ہو جاتے تھے قافلے اور مسافر. تو انہیں کہتے تھے سنیات الوداع. سنیات مطلب وہ ٹیلے, اور وداع خدا حافظ والے. تو ان کے بعد پھر خدا حافظ, اب جب آئیں گے تو ملاقات ہوگی. تو وہ جب وہ گھاٹیاں وہ ٹیلے چڑھے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اوپر سے دیکھا کہ لاوے کی چٹانوں میں گھرا ہوا شہر اور گرین ہے. تو کہتے ہیں میں دل کو سکون آ گیا کہ تو دار الحجرہ ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے اور حضرت سلمان مسلمان ہوئے ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ سب جانتے تھے, ہے نا. اسی طرح اور بہت ساری دلیلیں ہیں, کیسر روم ہے, اس کی گفتگو وغیرہ. تو یہ اہل کتاب جانتے تھے, مانے یا نہ مانے جانتے ضرور تھے. تو اللہ نے کہا کہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ آپ نبی ہیں, مانتے نہیں ہیں وہ الگ بات ہے. بقرہ میں بھی اللہ نے کہا نا یہ ایسے جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے. تو بس یہ جاننا اور ماننا دو باتیں ہیں. کیا ہم حق نہیں جانتے؟ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم جانتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں. ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر بار تلاوت کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, مگر ہم کہاں کہاں جا کر سر نہیں جھکاتے اور کس کس سے نہیں مانگتے. تو بس جیسے انہوں نے نہیں مانا, ہم بھی نہیں مانتے. بھگتنا پڑے گا سب کو اپنا کیا ہوا. اللہ رحم کر دے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں سورہ ابراہیم شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.